الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوت الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین سامعین و حضرات، سامعین و ناظرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 62 سے 78 تک یہ 17 آیات کریمت تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ان 17 آیات کریمہ کا ترجمہ تفسیر عرض کریں گے۔ یہ سورت جو ہے آج اس کا درس مکمل ہو جائے گا۔ یہ بڑی خوبصورت سورت تھی، صورتیں ساری بڑی خوبصورت ہیں، لیکن اس کے اندر جو جنت کا نقشہ رب تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بتایا ہے اس کا جواب نہیں، اور اسی لیے یہ جو قرآن مجید کی بعض صورتوں کی فضیلت بعض پر ہے، حالانکہ سارا رب کا کلام ہے، لیکن فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن کا ثواب ہے، سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھو تو 1 قرآن کا ثواب ہے، سورۃ زلزال پڑھو تو آدھے قرآن کا ثواب ہے،
سورت سورت تکاثر اور سورت کافرون 4 دفعہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ہے. تو یہ سورت واقعہ پڑھو تو کبھی فاقہ اور غربت گھر میں نہیں آئے گی. سورت جو ہے حدید اور سورت الرحمن، اس کا ذکر فرمایا کہ 3 صورتیں پڑھو، الرحمن اور واقعہ اور حدید. اسی طرح سورت سجدہ پڑھو. تو یہ جتنے بھی صورتوں کا ذکر آیا ہے نا، بڑا غور کیا میں نے کہ ان کی فضیلت کی وجہ کیا ہے. ہاں جی، تو جو مجھے نظر آیا ان میں مین، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مین بات جو ہے اس میں آخرت کا ذکر ہے، قبر کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ذکر ہے، دنیاوی نعمتوں سے منہ موڑ کر آخرت کی طرف توجہ کرنے کا ذکر ہے. جب ایک آدمی سورت واقعہ فار ایگزامپل پڑھے اور اس کے اندر دیکھے کہ آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب، دوزخ کا عذاب کتنا ہے، تو جب وہ صحیح ترجمے مفہوم کے ساتھ اس سورت کو پڑھے گا تو دنیا کی دولت اور دنیا کی محبت سے اس کا دل اچاٹ ہو جائے گا. جب دولت سے دل اچاٹ ہو جائے گا تو دنیا کی محبت اور رغبت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی. جب ختم ہو جائے گی تو وہ اللہ کا بندہ بن جائے گا. تو ظاہر ہے اس کو تھوڑا ملے زیادہ ملے، وہ اللہ کا شکر اس پر ادا کر کے، اس کی حمد و ثنا کر کے اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اس تھوڑی سی نعمت کو بھی بہت سمجھے گا. اسی طرح سورہ یاسین شریف پڑھے گا تو جب اس کے آخرت کے عذاب اور قیامت کا ذکر پڑھے گا تو اس کا دل پسیج جائے گا، اور اس سے پھر وہ تھوڑے پر بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کی عبادت زیادہ کرے گا، اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا اور اس کی حمد و ثنا کرے گا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئیں گی. تو اس لیے ان صورتوں میں سورہ زلزال میں دیکھو قیامت کا ذکر ہے، کافرون میں دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کفار کے کفر کی برائی کا ذکر ہے. ہاں جی، ان صورتوں میں اس صورت جو کتنی جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، تو اس کی کتنی برکت ہے. کیا کہتے ہیں نا کہ وہ جو قاری جو ہے بستر والا، قاری عبد الباسط، اس کی آواز میں مریض کو پاکستان میں یہ سورت سناتے ہیں تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ کا کلام ہے. جب اللہ کی اتنی نعمتوں کا ذکر انسان سنتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہوگا؟ ہاں جی، تو یہ چیز ہے. ان صورتوں میں انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ ان آیات کو سمجھتا نہیں، مفہوم نہیں سمجھتا. اگر ان آیات کا مفہوم سمجھے گا تو اس کی دنیا بدل جائے گی، وہ نیکی کی طرف رغبت کرے گا. آج مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ کیونکہ ان کو جو اصل اسلام جو قرآن مجید کا مفہوم ہے، اس کے تراجم مفاہیم ہیں، وہ انسان نہیں سمجھتا، اور جس کی جو سمجھتا ہے اس کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہے. ڈراموں کو وہ بالکل 100% سمجھتا ہے، موویوں کو 100% سمجھتا ہے، گانوں کو، اور جو ہے یہ جو فیسٹیول ہوتے ہیں ان کی دنیاوی چیزوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے، انجوائے کرتا ہے. تو دیکھو کتنا رش ہوتا ہے. اگر وہ قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے، اس کے دل میں یہ چیزیں گھر کر جائیں، اس کو آخرت کی محبت پیدا ہو، تو ظاہر ہے وہ پھر قرآن سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے وہ یہاں بھی حاضر ہو جائے گا. تو کمی اس چیز کی ہے کہ ان کو ان چیزوں کا علم نہیں. اب جو ہے ہم نے ذکر کیا پچھلے درس میں، ہم نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے ڈر سے کھڑا ہوا اس کے سامنے، یعنی اس کو یہ خوف رہا کہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا، یا وہ جو آج عبادت کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات سوار رہتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالی نے 2 جنتیں پیدا فرمائی ہیں. وہ 2 جنتیں کون سی ہیں؟ ایک کا نام جنات عدن ہے اور دوسری جنت النعیم ہے. اور آگے جو آج کا درس شروع ہو رہا ہے، فرمایا پھر اس سے کم درجے کی 2 اور جنتیں ہیں.
جن میں ایک کا نام جنت الفردوس ہے اور ایک کا نام جنت الماوا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان سے کم درجے کے ہیں۔ دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ دو پہلی جنتیں ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان میں جن کا ذکر ہے کہ یہ دو جنتیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈر کر اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، جن کو قرآن مجید نے سابقون اور اولئک المقربون کے لفظ یاد کیا۔ وہ اور جو ان میں وہ کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام اور ان کے متابعین تابعین ہو گئے، اور پھر ان کو فالو کرنے والے قیامت تک مسلمان، جو بڑھ چڑھ کر بغیر سوچے سمجھے کے، بغیر شیطان کے حملے کے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ریاکاری نہیں ہوتی۔ یہ لوگ سابقون الاولون ہیں۔ یہ دو جنتیں ان کے لیے، ایک جنت عدن، دوسری جنت النعیم۔ اور جو دوسرا گروہ ہے جن کو اصحاب الیمین کہا گیا، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کی دائیں طرف کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ دونہ کا معنی ہوتا ہے کم، تھوڑی کم نعمتوں والی جنت ان کے لیے ہوں گی، اور وہ جنت الفردوس اور جنت الماوا ہے۔ یہ دو ان کے لیے ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں جن کے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جیسا میں نے آج مختصر جمعے پر بھی ذکر کیا کہ ایک گروہ وہ ہوگا جو سابقون الاولون ہیں، جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، جن کے ہاتھ میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، ان کا کہا تم جنت میں جاؤ۔ ان کے لیے دو جنتیں ہیں جس کے اوپر ذکر آیا پچھلے درس میں۔ اور یہ جو جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جن کے جو ہے عرش کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے، جن کا حساب کتاب ہوگا اور اللہ کا ان پر فضل ہوگا اور حضور کی رحمت ہوگی، شفاعت ہوگی ان کے لیے تھوڑے کم درجے کی دو جنتیں ہوں گی۔ اب اس میں فرق جو ہے، جب ایک ایک آئے گا جملہ تو میں بتاؤں گا کہ پہلی میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ ایک تو تفسیر یہ ہے، بعض حضرات نے تفسیر کی کہ جو مقربین لوگ ہیں نا، سابقین، جو پہلا گروہ ہے، ان کے لیے پہلی دو جنتیں، اور اگر ترجمہ دونوں کا کم درجہ کا نہ کیا جائے، اور دونوں کا دوسرا معنی جو عربی زبان میں ہے قرب کے معنی میں، اگر یہ معنی کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، دو جنتیں اور ہیں جو عرش کے قریب ہے۔ دونوں کا معنی اگر قریب کیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ اب ان دو جنتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو عرش کے قریب ہے، تو جو عرش کے قریب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلی دو جنتوں سے افضل ہے، یعنی جو پہلی دو جنتوں کا ذکر ہوا ان سے یہ دو جنتیں افضل ہیں کیونکہ یہ عرش کے قریب ہیں۔ اور ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جنت الفردوس ساری جنتوں سے افضل ہے، تو اگر وہ معنی ہوگا تو پھر تفسیر اس کی یہ ہوگی کہ پہلی دو جنتیں بھی مقربین کے لیے ہیں اور یہ دو جنتیں بھی مقربین کے لیے ہیں، تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ لیکن اکثر علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، کہ یہ دو جنتیں جو ہیں نا یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو درجے میں بھی کم ہیں، اور جنتیں بھی پہلی دو جنتوں سے درجے میں کم ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک جنت ہے جس کے اندر جتنے بھی ہے نا وہ چیزیں، اس کے برتن وہ سونے کے ہیں، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے اندر جو برتنوں کے اندر چیزیں ہیں یا جو جنت میں جو بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ ساری سونے کی ہیں۔ اور ایک جنت اور ہے جس کے سارے برتن چاندی کے ہیں اور اس کی جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں سب چاندی کی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ دو جنتیں جو ہیں جو سونے کی ہیں وہ اور سونے اور چاندی کی ہیں وہ پہلی دو جنتیں ہیں، اور جو یاقوت اور زمرد کی ہیں جو خوبصورت پتھر کی ہیں وہ دوسری جنتیں ہیں جو کم درجے کے لوگوں کو ملیں گی۔ تو آج جو ہے ذکر ان کا ہو رہا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، کہ ان دو جنتوں کے علاوہ اور دو جنتیں ہیں جو اصحاب الیمین کو ملیں گی۔ تو کہا کہ اے جنوں اور انسانوں،
تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سے نعمت کو ٹھکراؤ گے، جھٹلاؤ گے، کیونکہ رب تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 جنتیں پیدا فرمائی ہے۔ شاید پچھلے درس میں گزرا یا نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، اور آپ کا قول یہ ہے کہ جنات جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنات جو ہے ان کی جو ہے جزا و سزا یہ ہے کہ ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، یعنی ان کے لیے نعمت بھی نہیں ہے، ان کے لیے عذاب بھی نہیں ہے، تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ باقی جو ائمہ ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ جنات جو ہیں، چونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں کو انکلوڈ کیا ہے، اس لیے انسان بھی جنت میں جائیں گے اور جنات بھی جنت میں جائیں گے۔ جو انسان جائیں گے تو ان کو باقی نعمتیں ساری اسی طرح ملیں گی، اور جو حوریں ملیں گی وہ ہوں گی، یا عورتیں وہ ملیں گی جو انسانی جنس سے ہوں گی، عورتیں بیویاں، اور حوریں جو ہوں گی وہ اگرچہ انسانی جنس سے نہیں ہوں گی لیکن ایسی ہوں گی جیسے انسان مانوس ہوگا۔ اور جو جنات کو ملیں گی تو ان کے جنات کو ان کی جننی جو ان کی عورتیں ہیں جن سے ان کا نکاح دنیا میں تھا وہ ملیں گی، اور ان کو انسانی حوریں نہیں ملیں گی، ان کو ان کی ذہن اور ان کے خیال کے مطابق اور ان کی جنس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو حوریں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کو ملیں گی، اس لیے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے فرمایا مدہامتان، مدہامتان کہ وہ 2 یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، مدہامتان یعنی وہ 2 جنتیں جو کم درجہ کی ہیں، وہ کہنے میں تو کم ہیں لیکن وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ جس کے اندر اتنا سبزہ ہے، اتنے گھنے درخت ہیں، اتنے سرسبز جو ہے ان کے پھل اور تر و تازہ پھل ہیں، اور اتنا سبزہ ان کے اندر ہے کہ مدہامتان یعنی جب انتہائی قسم کا گہرا رنگ ہونا پتوں کا اور پھلوں کا اور درختوں کا، تو وہ اپنی اس سبزی کی وجہ سے، سبز ہونے کی وجہ سے، گہرا سبز ہونے کی وجہ سے نہایت تر و تازہ اور نہایت اس کے اندر جو ہے تازہ پھلوں ان پتوں کے اندر، درختوں کے اندر پانی ہونے کی وجہ سے وہ مائل بسیاہی ہوتے ہیں۔ یعنی آپ انتہائی سبز رنگ کے درخت کو دیکھو نا، باغ کو دیکھو تو آپ کو سیاہی مائل نظر آئے گا کہ یہ کالا ہوتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا وہ اتنے سرسبز ہوں گے، اتنے سبز پتے، اتنے سبز درخت ان کے، اتنا ان کے اندر تر و تازہ پانی ہوگا ان درختوں کے اندر، جنت کے درختوں کے اندر، اور اتنے گھنے ہوں گے کہ مدہامتان وہ ہوں گے سبز لیکن سیاہی مائل ہوں گے، سیاہی نظر آئے گی کہ یہ کالے ہوتے جا رہے ہیں، یہ نظر آئے گا۔ اور یہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا کہ سبز رنگ جو ہے یہ نظر کو تیز کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سبزی کی طرف دیکھو، یعنی باغات کو دیکھو، سبزے کو دیکھو، ان کے پھلوں کو دیکھو، پتوں کو دیکھو، ایسی سرسبز چیزوں کو دیکھو تو آپ کی نظر جو ہے وہ تیز ہوگی۔ نظروں کو خوبصورت بنانے والے یہ سبزے ہیں، اس لیے فرمایا مدہامتان، جنت میں جو درخت ہوں گے، باغات ہوں گے، وہ اتنے سرسبز ہوں گے کہ دیکھنے والے اس کو بڑا ان کو خوشنما لگیں گے، ان کی آنکھوں کو اس کی ٹھنڈک پہنچے گی، وہ خوبصورت ان کو نظر آئیں گے، آنکھوں کے لیے بہت بہترین ہوں گے وہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جو پہلی جنتوں کا ذکر تھا وہ فرمایا تھا، ان 2 جنتوں کی پہلی تعریف جو کی تھی کہ ذواتا افنان، اس کی جڑ ایک ہوگی، ٹہنیاں کئی ہوں گی، اور اس کی جتنی ٹہنیاں ہوں گی اس پر اتنے پھل اور اتنے پتے لگیں گے کہ جو ان کا اور زیادہ حسن اور ان کا ظاہر ہوگا
کہ وہ درخت جس کے اندر بے شمار ٹہنیاں پھوٹ رہی ہوں، ہر ٹہنی پر پھل لگا ہوا ہو، پتے لگے ہوئے ہوں، یہ ان جنتوں کا ذکر ہے۔ یہ چیز ان جنتوں میں ذکر نہیں فرمائی کہ ان کے یہ دو شاخ ایک تنا ہوگا اور اس کی کئی شاخیں ہوں گی وہ اور بڑے پھل ہوں گے، وہ ذکر نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ مدہامتان، یہ سب سرسبز ہوں گے، سیاہی مائل ہوں گے، اور یہ ان کی تعریف فرمائی۔ لیکن جو تعریف ان کی فرمائی گئی ان دو جنتوں کی اور اس میں نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ آلریڈی یہ چیز اس میں موجود ہوگی۔ اگرچہ قرآن نے ذکر نہیں کیا، لیکن وہ جنت جو ہے، جو پہلی جنتیں ہیں، ان کے درخت بھی سرسبز ہوں گے اور سیاہی مائل ہوں گے، یعنی وہ سیاہ نظر آئیں گے، وہ بھی اسی طرح ہوں گے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان، پہلی جنتوں میں فرمایا تھا فیہما عینان تجریان، دو چشمے جاری ہوں گے جو جاری ہوں گے حد نگاہ تک، جہاں تک نظر جائے گی وہ چشمے بہتے چلے جائیں گے، بہتے چلے جائیں گے، بہتے چلے جائیں گے، کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ اور یہاں فرمایا عینان نضاختان، یہ دو چشمے جو ہیں یہ جاری ہوں گے تو یہ ابل رہے ہوں گے، چھلک رہے ہوں گے، اور ان کے اندر وہ روانی نہیں ہوگی جو پہلی جنتوں کے چشموں میں ہے، وہ روانی نہیں ہوگی ان میں، یہ چھلک رہے ہوں گے۔ لیکن فرمایا ان چشموں کی خوبصورتی کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کی مختلف روایات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چشمے ایسے ہوں گے کہ جب چشمے نکلیں گے جہاں سے ابل کر اور وہ بہتے آ رہے ہوں گے تو وہ ان کے اندر اتنی خوشبو ہوگی، کافور اور عنبر کی خوشبو ہوگی کہ وہ دور سے ان کی خوشبو آئے گی۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یہ جب بہہ کر آئیں گے تو جیسے پانی کی فوار اور اس کی نمی گھروں میں پہنچتی ہے، مثال کے طور پر جیسے گھر میں بارش ہوتی ہے کہیں، تو بعض لوگ بارش کا مزہ لینے کے لیے فرنٹ پر چھپر کے نیچے بیٹھتے ہیں، اپنے کھلے برآمدے کے نیچے بیٹھتے ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں تو بارش کی جو قطرے ہیں اس کی جو فوار ہے وہ ہلکی ہلکی ہوا کے زور سے وہ آپ پر پڑتی ہے بیٹھنے والے پر، تو وہ اس کو بڑا اچھا محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر بارش کے قطرے، نہ وہ اس میں بھیگ رہا ہے نہ اس کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کی ہلکی فوار جب اس کے چہرے پر، اس کے کپڑوں پر پڑتی ہے تو وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب وہ چشمے بہہ رہے ہوں گے تو جنتی اپنے محل میں اور اپنی بالکونی میں بیٹھا ہوگا، اور اس کے جو ہے نا اس چشموں کی فوار جو ہے یا اس کا پانی جو ہے، جیسے آپ نیاگرا فال جائیں تو وہ پانی جو گرتا ہے تو آپ جتنا مرضی دور کھڑے ہو جائیں تو اس کی ٹھنڈک وہاں پہنچتی ہے، محسوس ہوتا ہے، آدمی محظوظ ہوتا ہے اس سے۔ تو فرمایا جنتی جب بالکنی میں بیٹھے گا اور چشمہ بہہ رہا ہوگا تو اس کا صرف پانی نہیں بلکہ جو اس کی عنبر اور کستوری، اس کے جو کہ اس پہاڑ سے وہ نکلا ہوا چشمہ ہوگا تو اس کی خوشبو بھی اور اس کے جو ہے نمی بھی اس آدمی پر پڑے گی اور وہ جنتی اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب وہ جنتی جو ہے اس کے چشموں کے پانی کے کنارے پر بیٹھا ہوگا تو چشمے کا پانی صرف خوشبودار نہیں ہوگا، خوشبودار بھی ہوگا کیونکہ وہ مشک اور عنبر کے پہاڑ سے نکل رہے ہوں گے، اور ساتھ جو ہے نا اس کے اندر جنت کے پھل بھی بہتے ہوئے آئیں گے، اور جب وہ چھل آئے گی تو وہ پھل اڑ کر ان کی جنتیوں کی چولی میں پڑے ہوں گے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیک کام کرنے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیسی خوبصورت مثالیں عطا فرمائی تاکہ میرا بندہ جو ہے شیطان کے بہکاوے سے بچ کر میری عبادت کر کے اس جنت کا مستحق ہو جائے۔ تو فرمایا عینان نضاختان، یہ چھلکتے ہوئے پانی ہوں گے، ایسا نہیں جیسے وہ آرام سے بہتا ہوا چلا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ جو ہے نا اس کی خوشبو
اڑ کر جنتی کو پہنچے گی، اس کے پھل اڑ کر جو ہے نا اس کی جولی میں گریں گے، اس کے پانی کی بوندیں جو ہیں آہستہ آہستہ خوشبودار اس کے اوپر پڑیں گی، اور یہ جو ہے نا چشمہ یہ بھی بہتا چلا جائے گا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگے فرمایا فیہما فاکہۃ و نخل و رمان، ان دونوں جنتوں میں پھل ہوں گے، اور پھل کے علاوہ کھجور ہوگی اور سیب ہوں گے، رمان۔ لیکن پچھلی جنت میں فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، وہاں فرمایا ہر قسم کا پھل ہوگا، من کل کا لفظ ہے، اس دونوں جنتوں میں ہر میوہ ہوگا، اور ہر میوہ دو قسم کا ہوگا، ایک وہ ہے جو آپ نے دنیا میں دیکھا ہے، اور دوسرا آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن ان جنتوں میں فرمایا کہ وہ دو پھل نہیں ہوں گے، فرمایا ان میں پھل ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی اور سیب ہوں گے۔ اب فرمایا کہ پہلی جنتوں میں زیادہ نعمتیں ہوں گی، زیادہ ٹہنیوں پر پھل لگے ہوں گے، مختلف قسم کے پھل ہوں گے جو کبھی انسان دیکھے سنے نہیں ہوں گے، اس طرح کی ہوں گے۔ لیکن ان جو دوسری دو جنتیں ہیں اصحاب یمین کی، ان میں پھل ہوں گے، اور آگے فرمایا کھجور اور رمان ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فاکہۃ فرمایا کہ پھل ہیں، تو کھجور اور رمان جو ہے سیب انار یہ بھی تو پھل ہے نا، تو پھر یہ فرمایا کہ فیہما فاکہۃ، ان میں پھل ہوں گے اور کھجور ہوگی اور جو ہے نا انار ہوگا۔ تو اس کے علماء نے کئی جواب دی، مختلف تفسیروں والوں نے۔ ایک نے تو یہ کہا کہ فاکہۃ سے مراد کیا ہے کہ جنت جو یہ دو جنتیں ہیں ان میں پھل ہوں گے، اور اس کے علاوہ کھجور ہوگی اور رمان ہوگا۔ ایک جواب علماء نے یہ دیا، انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کھجور پھل نہیں ہے اور انار پھل نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی قسم کھائے کہ خدا کی قسم میں کبھی جو ہے پھل نہیں کھاؤں گا، اگر یہ قسم اٹھاتا ہے خدا کی قسم میں کبھی پھل نہیں کھاؤں گا، اور وہ کھجور کھا لیتا ہے یا انار کھا لیتا ہے، تو وہ حانث نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس نے قسم توڑ دی ہے۔ فرمایا کہ کھجور پھل نہیں ہے، کھجور غذا ہے، کھجور جو ہے یہ غذا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ پاک میں جب لوگوں کو اناج نہیں ملتا تھا اور غربت ہوتی تھی، تو وہ گزارا کس پر کرتے تھے؟ کھجور پر گزارا کرتے تھے، یعنی کھجور کو بطور غذا کھاتے تھے۔ جب غزوہ تبوک میں گئے صحابہ کرام، تو ایک کھجور دو فوجیوں کو ملتی تھی، ایک کھجور دو فوجیوں کو ملتی تھی۔ ایک فوجی ایک کھجور کو چوس کر پھر اپنے ساتھی کو دیتا، وہ چوستا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ چوس کر وہ پھر اپنے پہلے ساتھی کو دیتا، وہ چوستا، تو اس طرح کر کے وہ کھجور کا غذا کے طور پر استعمال کر کے انہوں نے گزارا کیا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کو اللہ نے مقربین فرمایا اور سابقین فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں سارے صحابہ جانے والے ہیں، ان کی یہ شان، ان کو کیوں یہ شان ملی کہ دیکھیں ان کی غذا کا کیا عالم تھا۔ اگر آج ہم دیکھ لیں کہ آج ہم مغرب کے بعد یا عصر کے بعد ہم کیا کھا کر آئے ہیں، ہاں جی، کتنی جو ہے ہم درجن روٹیوں کا کھا کر آئے ہیں، یا کتنے پیالے سالن کے ختم کر کے آئے ہیں، کتنے جوس کے گلاس پی کر آئے ہیں، ہاں جی۔ تو صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، اور کہ انہوں نے یعنی تصور کریں کہ گرمی کا موسم ہے، پتہ نہیں کب کا کھانا کھایا ہوا ہے، اور ایک کھجور دو صحابہ کو مل رہی ہے کہ تم یہ چوس لو، ایک ایک کر کے دو صحابی چوس کر اس کو دے، وہ اس کو چوس کر اس کو دے، اس طرح کر کے وہ گزارا کر رہے ہیں۔ کپڑوں کا بھی یہی حال ہے، پانی کا بھی یہی حال ہے، گھر کے حالات کا بھی یہی حال ہے، ہاں جی۔ تو یہ غذا کے طور پر کھجور استعمال ہوتی تھی، اور جو انار ہے یہ دوا کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دونوں یونیک چیزیں ہیں، یہ پھل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں پھل نہیں کھاؤں گا، اور اس کے بعد کھاتا ہے، کھجور کھا لیتا ہے، یا وہ
یہ کھا لیتا ہے، انار کھا لیتا ہے، تو وہ خانس نہیں ہوگا۔ جیسے ایک ہم نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا کہ مچھلی گوشت نہیں ہے، یہ فش جو ہے یہ گوشت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور وہ مچھلی کھا لیتا ہے تو خانس نہیں ہوگا، کیونکہ مچھلی گوشت نہیں ہے، مچھلی خون ہے۔ ہاں جی، اس کو خون نہیں کہا گیا۔ میں ایک مسئلہ آ گیا ہے اصول فقہ کا، تو میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، یہ تو میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک بیان کیا، بعض دوسرے احباب نے کہا نہیں، کھجور بھی پھل ہے، انار بھی پھل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ذکر کیا جیسے قرآن مجید میں اس کی مثالیں ہیں کہ تخصیص بعد التعمیم، کہ پہلے عام چیزوں کا ذکر کر دیا اور پھر خاص چیز کا ذکر کیا۔ جیسے فرمایا قرآن مجید میں وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، کہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے رسول۔ جب اللہ کے فرشتے کہا تو اس میں سارے فرشتے آ گئے نا، ہاں جی، تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ۔ تب جب فرشتوں کا ذکر پہلے کر دیا تو پھر بعد میں جبریل اور میکائیل کا ذکر کیوں کیا؟ ہاں جی، حالانکہ وہ بھی فرشتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ پہلے عام ذکر کر دیا، جیسے کہا کہ میں ملائکہ ہی، سارے ملائکہ، اور پھر خاص 2 فرشتوں کا ذکر کر دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں فاقیاتن، سارے میووں کا ذکر کر دیا، اور پھر 2 خاص میووں کا ذکر، کھجور اور انار کا ذکر کر دیا۔ تو یہ اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ یا دوسری مثال جو ہے وہ فرمایا سورہ بقرہ میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، 5 نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص کر عصر کی۔ ہاں جی، تو اب جب پہلی نمازوں میں حافظوا علی الصلوات میں 5 نمازوں کا ذکر آ گیا تو پھر صلاۃ عصر کا ذکر کیوں کیا؟ تو فرمایا یہ بھی اللہ کی عادت ہے کہ پہلے عام چیزوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور بعد میں کسی خاص کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کے لیے۔ کہ فرمایا کہ عصر کی نماز کا ذکر اس لیے کیا، اگرچہ اس کا ذکر فرما دیا کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر عصر کی۔ کیوں؟ کہ عصر کی نماز وہ ہے جس کے لیے فرمایا کہ جس کی نماز عصر قضا ہو جائے، ضائع ہو جائے، وہ ایسا سمجھے کہ انما وطر اہلہ و مالہ، گویا اس کے اہل و عیال، کاروبار، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اتنی اہمیت ہے عصر کی نماز کی۔ تو جیسے نمازوں کے ذکر کے بعد خاص نماز کا ذکر فرمایا، اسی طرح فرمایا فیہما فاکہۃ، ان دونوں جنتوں میں پھل ہیں، خاص کر کھجور اور انار، اس لیے ذکر کیا۔ اب یہ کھجور اور انار کا ذکر کیوں خاص کیا؟ فرمایا اس لیے کہ کھجور ایک ایسا درخت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ فرمایا کہ اے عائشہ، جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ لوگ بھوکے ہیں، یعنی جو لوگ گھر میں کھجور نہیں رکھتے وہ لوگ بھوکے ہیں، یعنی ان کو کھجور رکھنی چاہیے۔ وہ کھجور کیوں نہیں رکھتے؟ ان کو کھجور رکھنی چاہیے۔ جو گھر میں کھجور نہیں رکھتے وہ لوگ بھوکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ فرمایا، یعنی جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ لوگ بھوکے ہیں، یہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان کو جو مسلمان ہے اس کو جب چانس ملے تو وہ چند کھجوریں لے کر اپنے گھروں میں رکھا کرے، کبھی کبھی اس سے کھایا کرے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو نہیں رکھے گا وہ بھوکے ہیں۔ کیا مطلب کہ جو رکھے گا ان کی غربت، ان کا فقر دور ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے پاس آئیں گی۔ ایک تو یہ حدیث پاک ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ اب دیکھو نا، ہر درخت کے پتے جو ہیں وہ گرتے ہیں، لیکن فرمایا ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور فرمایا اس درخت کی مثال مومن کی ہے، یعنی وہ درخت ایسے ہے جیسے مومن ہے، مومن کی مثال اس درخت جیسی ہے۔ تو پھر فرمایا میرے صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ اب صحابہ جو تھے ان کی نگاہ جنگل کی طرف چلی گئی، کوئی ککر کا سوچ رہا ہے، کوئی ٹالی کا سوچ رہا ہے، کوئی شہتوت کا سوچ رہا ہے، کوئی آم کے درخت کا سوچ رہا ہے، کوئی مالٹے کے درخت کا سوچ رہا ہے۔ تو ان کی جو ہے نا سوچ کے انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، چھوٹی عمر تھی ان کی اس وقت، آپ بڑے صحابہ بیٹھے تھے، آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی انہی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں حضور کو کہہ دوں کہ وہ کھجور ہے جس کے پتے نہیں گرتے، لیکن بڑے صحابہ کے ادب کی وجہ سے میں خاموش رہا۔ ان صحابہ کی تعلیم دیکھو کہ جواب کا پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سن کر خوش ہوں گے، لیکن بڑے صحابہ موجود ہیں، والد صاحب موجود ہیں، ابو بکر صدیق موجود ہیں، باقی صحابہ موجود ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر خاموش رہے اور آپ نے صحیح جواب کو حضور کی خدمت میں پیش نہیں کیا۔ اب جب کوئی صحابی جواب نہیں دے سکا تو آپ نے فرمایا وہ کھجور ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ کیا ہے؟ کھجور ہے، کہ کھجور ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ دوسری بات یہ اس میں فرمایا آپ نے کہ کھجور کا ہر جز جو ہے وہ کارآمد ہے، کوئی بھی فضول نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر آپ اس کے تنے کو دیکھ لو، یہ تنا ہے، تو پرانے زمانے میں آپ دیکھیں، آپ گاؤں میں تو ان کی چھت کے اوپر وہ ڈالا کرتے تھے، بیم کی طرح اس کو ڈالا کرتے تھے۔ اگر آپ جائیں تو دیکھیں تو جب پلیں نہیں ہوتی تھیں تو نہر کے اوپر یا چھوٹے اس نالے کے اوپر وہ ایک کھجور کا تنا ڈال دیتے تھے اور اس سے لوگ گزرتے تھے۔ ہاں جی، تو یہ تنا بھی کام آتا ہے۔ پھر کھجور جو ہے اس کی گٹھلی وہ جو ہے وہ کام آتی ہے، کہ اس کے اونٹوں کی خوراک کے کام آتی ہے۔ آج دیکھو لوگ اس کو ہارٹ کے لیے اس کو پیس کر ہارٹ کی شکایت ہے وہ اس کو کھاتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں بڑی شفا ہے۔ کھجور جو ہے یہ بذات خود شفا ہے، اور کھجور کے جو پتے ہیں ان کو دیکھو ٹوپیاں بنتی تھی پرانے زمانے میں، اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹوپیاں جو گاؤں میں بنتی تھی، مسلے اس کے بنتے تھے، صفیں بنتی تھی، پنکھے بنتے تھے، ہاں جی، اور کتنی چیزیں بنتی تھیں۔ تو فرمایا کھجور کا درخت جو ہے یہ ایسا ہے جس کا ہر حصہ کارآمد ہے۔ تو مثال کیا دی؟ کہ مومن کی مثال ہے، کہ مومن کا اٹھنا، مومن کا بیٹھنا، مومن کا کھانا، مومن کا پینا، مومن کا چلنا، مومن کا سانس لینا، مومن کا کوئی بھی کام کرنا، جب وہ مومن خلاف شرع کام کرتا ہی نہیں ہے، ہر وقت کمیونٹی کا کام کرتا ہے، گھر کے بہترین کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، تو فرمایا جیسے کھجور جو ہے اس کا کوئی حصہ بیکار نہیں ہے، مومن کا پورا ٹائم جو ہے، پورا وقت جو ہے، ان میں کوئی وقت ایسا نہیں جو بیکار ہو۔ اس لیے مثال دی آپ نے کھجور کے ساتھ۔ تو کھجور فرمایا ایک خاص چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس کے بعد رمان کا ذکر کیا۔ تیسری حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے۔ کیا حدیث پہنچی ہے؟ کہ زمین میں کوئی ایسا انار نہیں، غور سے سنیے، زمین میں کوئی ایسا انار نہیں جس کے ہر دانے پر جنت کے انار کے دانے سے پیوند کاری نہ کی گئی ہو۔ یعنی دنیا میں زمین پر جتنے بھی انار ہیں، اس انار کے ہر دانے میں جنت کے انار کے اس دانے سے پیوند کاری کر کے اس دنیا کے انار کو بنایا گیا ہے۔ اسی لیے غالباً آپ دیکھیں گے بہت سارے پھل ایسے ہیں جن کے اندر بیماری ہے، کسی کے اندر شوگر ہے، کسی کے اندر سائیڈ ایفیکٹ ہے، کسی کے اندر کوئی چیز ہے، کسی کے اندر کوئی چیز ہے۔ مجھے نہیں، میں ڈاکٹر اور حکیم نہیں ہوں اور نہ مجھے اتنا تجربہ ہے، لیکن جہاں تک میری نظر پہنچتی ہے
انار کے اندر کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا. ہاں جی، انار جو ہے یہ علاج ہے فرمایا. اور انار کے اندر ایسی تر و تازگی ہے کہ انار کا جوس آپ لیں، ابھی جائیں شاپ رائٹ بیتھ مارک جائیں آپ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ پاورفل جوس ہے اور بڑا مزیدار جوس ہے اور صحت کے لیے یہ بڑا مفید ہے، یہ لکھا ہوا ہوگا. ہاں جی، اور اگر آپ دیکھیں تو بشاک آپ 2 ڈبے لینے، ایک اپنے ساتھی کے لیے اور ایک اپنے لیے لینے، یہ اچھی چیز ہے. تو قرآن مجید میں جس چیز کا ذکر ہے، جس کو اللہ نے تعریف کے طور پر بیان کیا، اس کے اندر بیماری اور اس کے اندر کوئی خرابی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا ان 2 جنتوں میں فاکہۃن، پھل بہت ہیں. پہلی جنتوں میں فرمایا من کل فاکہ، ہر قسم کا پھل ہے. ہاں جی، اور 2 پھل ہے، ایک وہ جو تم نے دیکھا ہے دنیا میں، دوسرا وہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل نے اس کو سمجھا نہیں، کسی زبان نے اس کو چکھا نہیں. یعنی ایسے بھی پھل ہوں گے. لیکن دوسری جنتوں میں فرمایا پھل ہیں، ہاں جی، لیکن اس میں اس کے علاوہ کھجوریں بھی ہیں اور اس کے علاوہ انار بھی ہے. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، یہ صفتیں بیان ہو رہی ہیں. مثلا یہ جو دوسری جنتیں، پہلی صفت کیا ہے؟ مدہامتان، کہ گھنے درخت ہوں گے، سبز سیاہی مائل ہوں گے، یہ پہلی صفت. فیہما عینان نضاختان، چشمے نکلیں گے جو اچھلتے ہوئے ہوں گے، پانی ان کے بہتے اور اس کی کیا بولتے ہیں اس کو، بوندیں پڑتی ہوں گی دیکھنے والوں پر، بیٹھنے والوں پر، اور وہ مزے لے کر اس کو دیکھ رہے ہوں گے. ان کو خوشبو بھی آئے گی، پھل بھی ان کی جھولی میں گریں گے، ان کی بوندیں بھی گریں گی، وہ جہاں مرضی بیٹھے ہوں گے وہ اس طرح کر کے خوش اپنے جو ہے نا انجوائے کر رہے ہوں گے. ہاں جی، آگے فرمایا فیہما عینان نضاختان، چشمے چلتے ہوں گے، یہ ہوگی دوسری صفت. اور تیسری فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں پھل ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے. ہاں جی، ہاں جی. چوتھی فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہن خیرات حسان، ان جنتوں میں خیرات حسان ہوں گی. فیہن ان جنتوں میں خیرات وہ حوریں ہوں گی جن کی عادات بہت اچھی ہوں گی. حسان، چہرے بڑے خوبصورت ہوں گے. یعنی خیرات، ان کی عادات اچھی ہوں گی، اخلاق اچھا ہوگا، پاکیزہ ہوں گی، کسی قسم کا عیب ان کے اندر نہیں ہوگا. یعنی بد کلام نہیں ہوں گی، غیر محرموں کو دیکھنے والی نہیں ہوں گی، باہر آوارہ پھرنے والی نہیں ہوں گی، ہاں جی، بے پردہ نہیں ہوں گی. یہ سارا ذکر فرمایا خیراتن ماں، کہ خیراتن بے پردہ نہیں ہوں گی، باہر بغیر اجازت گھر سے نکل کر گھومنے والی نہیں ہوں گی، اور جو ہے بد اخلاق نہیں ہوں گی، بد کردار نہیں ہوں گی، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی نفرت والی چیز نہیں ہوگی. یہ عادات ذکر فرمائی ان حوروں کی. حسان، ان کے چہرے اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جو انسان تصور نہیں کر سکتا. جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اگر ایک حور جو ہے وہ جنت سے نیچے دنیا کی طرف جھانکے تو سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے، اس کے چہرے کا حسن و جمال جو ہے، اس کا ایک جو ہے پرتو جو ہے اگر زمین پر پڑے تو سورج اور چاند کی روشنی مات پڑ جائے اور اس کے چہرے کی روشنی زیادہ ہو جائے. اتنی خوبصورت، جیسے سپ کے اندر موتی ہوتا ہے جس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا ہوتا، جیسے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، ایسے حور کا چہرہ ہوگا. لیکن فرمایا کہ اس کے بہترین چیز جو رب تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ فرمایا خیراتن، اس کی عادات اچھی ہیں، عادتیں اچھی ہیں اس کی، جو ان کی تعریف ہے. اسی کے تحت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ احادیث بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات سے مراد جو ہے جس کی سیرت اور کردار اچھا ہو، حسان یعنی اس کی شکل و صورت خوبصورت ہو،
اور یہ دونوں یہ نہیں کہ صرف اس جنت میں ہے، جو پہلی جنت ہے نا اس کی حوروں کا بھی یہی حال ہے، اور اس جنت کی حوروں کا بھی یہی حال ہے. یعنی اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ پہلی جنت میں حوریں اور اس جنت کی حوریں، ان سب کو جو ہے نا ان کی یہ حالت ہے. اور جو مسئلہ بیان کیا قرآن کریم میں کہ خیرات کو احسان پر مقدم کیا، پہلے خیرات کو ذکر کیا پھر احسان کو. فرمایا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، تم شادی کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک ہے سیرت اور کردار، اور ایک ہے حسن و جمال. تو تم کیا دیکھو؟ حسن و جمال کو دیکھو گے یا اس کے سیرت کردار کو دیکھو؟ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ مترشح ہوتا ہے، یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور اللہ کے فرمان جو ہے وہ یہ ہے کہ تم سیرت و کردار کو اہمیت دو اس کے حسن و جمال پر. یعنی اگر حسن و جمال میں کچھ کمی آ جائے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن کردار کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ بتانا مقصود ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں جب شادی کرتے ہیں تو 4 چیزوں پر شادی کرتے ہیں، اور اسے نکاح جو کیا جاتا ہے 4 چیز. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت کا نکاح جو کیا جاتا ہے وہ 4 چیزوں سے کیا جاتا ہے. یا تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ عورت مالدار ہے، ہاں جی، مال ایک دفعہ نکاح کر لیں پھر ساری زندگی پاؤں پہ پاؤں رکھ کے کھاتے رہے، وہ کمائے اور کھائیں ہم. سمجھ آئی نا؟ کچھ لوگ مال کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں نہ جاب کرنی پڑے، ہمیں کمانا نہ پڑے، اور ایسا ہے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں. ایک یہ. دوسرا لوگ حسب نسب کی وجہ سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑے اونچے حسب نسب کی عورت ہے، فلاں قوم کی عورت ہے، اس کے اندر گھس جاؤ رشتے میں اور جو ہے ہم بھی وہی بن جائیں گے. اس لیے بہت سارے لوگ جو آپ دیکھتے ہو کہ جو کہ خان بن گئے، کہ قریشی بن گئے، کہ سید بن گئے، کہ مغل بن گئے، کچھ بن گئے. یعنی آپ ایک دفعہ لوگ حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ان کے اندر اپنے آپ کو چھپائے رکھا اور ادھر جو ہے شادی کر لی، اور جو پھر کچھ دنوں کے بعد وہی ہو گئے. جی پوچھے کون ہے آپ؟ ہم بھی وہی ہیں جی ان کے ساتھ. ہاں جی، فرمایا یہ دوسری قسم کی ہے، اور یہ حدیث پاک آپ کو بیان کر رہا ہوں میں. تیسرا فرمایا لوگ حسن و جمال کی وجہ سے کرتے ہیں کہ دیکھا حسن دیکھا اور کوئی چیز نہ دیکھی، نہیں دیکھا یہ کس قوم کی ہے یا کس قوم کا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس کوئی ہنر ہے، عادت اس کی کیسی ہے، اس کی سیرت کردار. نہیں، حسن میں جیسے آج کل کی صورت ہے، آج کل جو ساری سے دیٹ یہ مطلب ہے میرا خیال نہیں، میرا خیال ہے آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ سوائے حسن و جمال کے کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کو نماز بھی پڑھنی آتی ہے یا نہیں، یا اس کو کوئی دین کا پتہ بھی ہے یا نہیں، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے یا نہیں، یا اس کو کیا بنے گا جب یہ نکاح کر کے آئے گی، ہمارے ہاں کس طرح رہے گی. بس حسن و جمال پر لٹو ہو گیا اور پاری زندگی جوتے کھائے پھر. یعنی حسن و جمال یہ تیسرا، یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، یہ 3 چیزیں ہیں. چوتھا جو دیکھا جاتا ہے وہ دین دیکھا جاتا ہے، جو دین دیکھا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نکاح کرو تو کس کو دیکھو؟ دین کو دیکھو. کس کو دیکھو؟ دین کو دیکھو. نہ اس کا حسن و جمال دیکھو، نہ اس کا مال و دولت دیکھو، نہ اس کا حسب و نسب دیکھو. دین دیکھو، اگر دین اچھا ہے تو تم شادی کر لو اس سے. ایک تو یہ حدیث ہے. دوسری حدیث جو ہے میں نے وہ پڑھی اس طرح کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو شادی کرتے ہیں. کچھ لوگ کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، وہ عیسائی ہیں. یہ فرمایا کہ عیسائی لوگ جو ہیں وہ حسن و جمال دیکھ کر شادی کرتے ہیں. اور جو یہودی ہے یہ مال دیکھ کر شادی کرتا ہے، یا ہندو جیسے دیکھ لو، ہندو یہ مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں. اور فرمایا کہ جو مسلمان ہے وہ دین دیکھ کر شادی کرتا ہے. یہ ہے اصل بات. اب ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جو غالباً
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اسی بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ عورت سے یا مرد سے شادی کرتے ہیں عزت کی وجہ سے، ہاں جی، عزت سے مراد کیا ہو گیا؟ میرا خیال حسب و نسب ہو گیا کہ یہ اونچی قوم کی عورت ہے یا اونچی قوم کا مرد ہے تو چلو اس کے ساتھ شادی کر لو، اور جو ہے نا شادی کر. جو صرف عزت کی وجہ سے شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس جوڑے کو ذلیل فرمائے گا. حضرت انس سے روایت ہے. جو دین نہیں دیکھتا، جو اپنی شادی اس وجہ سے کرتا ہے کہ میں اس عزت دار عورت سے شادی کر لوں، ہاں جی، یا تم کہتا ہے کہ وہ جوڑا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل فرمائے گا. اور دوسرا فرمایا کہ جو شخص حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں گا اور میں بڑا لوگوں میں معزز سمجھا جاؤں گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا کمینہ پن ظاہر کرے گا، یعنی وہ بے عزت ہوگا، کمینہ لوگ سمجھا جائے گا، ایک وقت آئے گا. تیسرا فرمایا جو شخص مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے رب تعالیٰ اس جوڑے کو محتاج کر دے گا، یعنی اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی اور اس کا وہ ذلیل و خوار ہوگا. چوتھا فرمایا کہ جو شخص دین کی وجہ سے چوز کرتا ہے اپنی شادی میں کہ یہ شخص دیندار ہے، یہ بیوی دیندار ہے، تو رب تعالیٰ ان دونوں میں ایسی برکت ڈالے گا کہ مرد کی برکت اس عورت میں ہوگی اور عورت کی برکت اس مرد میں ہوگی اور ان کی زندگی اچھے گزرے گی. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث بیان فرمائی. تو یہ کہاں سے فرمایا؟ فیہن خیرات حسان. جنت کی عورتیں جو ہیں ان میں خیرات یعنی سیرت اور کردار ان کا اچھا ہوگا اور چہرے ان کے بڑے خوبصورت ہوں گے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک عورت اگر جھانکے گی دنیا کی طرف تو پورے آسمان زمین کے درمیان جو ہے اتنی روشنی اور اتنی خوبصورتی نظر آئے گی کہ سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی. یہ ایک عورت کا حال ہے. اور ان کے مال و اسباب کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک دوپٹہ حور کا دنیا میں ظاہر ہو جائے تو دنیا و مافیہ، دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، پہاڑوں کے اندر، زمینوں کے اندر، بینکوں کے اندر، وہ ساری نعمتیں اس دوپٹے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں گی. تو فرمایا فیہن خیرات حسان. یہ چوتھی صفت ہے جو بیان کی گئی ہے. آگے پھر ان حوروں کی تعریف فرمائی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آگے فرمایا حور مقصورات فی الخیام. یہ حوروں، اب ان حوروں کی تعریف ہے، جنتی ان عورتوں کی تعریف ہے. یہ وہ حوریں کون ایسی ہوں گی؟ مقصورات فی الخیام، جو خیموں میں پردہ نشین ہے. حور مقصور. حور کا معنی کیا ہے؟ پہلے سے آپ کو یہ بتاؤ نا. حور کا معنی ہے گورا چٹا. ہاں جی، یعنی حور جو ہے اس کا معنی کیا ہے کہ سفید رنگ کی عورت. اتنی سفید اور اتنی خوبصورت رنگ کی وہ عورت کہ اگر زمین پر جھانکے تو روشنی ہو جائے. 70 کپڑے پہنے اگر اپنی پنڈلی پر تو پنڈلی کے اندر جو گودا اور خون چلنے والا ہے وہ بھی ان 70 کپڑوں میں بھی نظر آ جائے. اور اگر پہلے آسمان پر آ جائے تو پہلے آسمان کی جو ہے نا ساری روشنی اس پر اس کی روشنی غالب آ جائے. اور حور گوری اور اس کی آنکھ جو سفید، جو حصہ سفید ہے وہ اتنا سفید کہ جس کی مثال نہیں، اور جو سیاہ ہے وہ اتنا سیاہ کہ اس کی مثال نہیں. اس کی خوبصورتی بیان فرمائی. اور فرمایا حور مقصورات فی الخیام. مقصورات بند خیموں میں، یعنی یہ نہیں کہ جب مرضی آیا تو دوپٹہ جو ہے کندھے پہ رکھا اور 4 میل سیر کے لیے نکل گیا. نہیں پتہ کہ کیسے حالات ہیں، کون ساتھ ہے، کون نہیں ہے، کون سا وقت ہے. اپنے کمروں سے، اپنے خیموں سے حور باہر نہیں جائے گی. کوئی جنتی مرد کسی حور کو
سوائے اپنی حور کے کسی کو نہیں دیکھ سکے گا. کوئی حور کسی غیر مرد کو نہیں دیکھ سکے گی, کوئی غیر مرد کسی غیر عورت حور کو نہیں دیکھ سکے گا. گویا کہ جنت میں پردہ لازمی ہے. جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت پردہ ہے, اور وہ پردہ بھی ایسا کہ جو متقی سے پردہ. جنت میں سارے متقی ہوں گے نا, کیا خیال ہے؟ جنت میں سارے لوگ متقی ہوں گے. جب سارے متقی ہوں گے تو متقی سے پردہ کرنا, متقی سے پناہ مانگنا, یہ کس کی صفت ہے؟ حضرت مریم نے کہا تھا نا جب جبریل سامنے آئے, ہاں جی, تو کیا کہا؟ انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا. تو اگرچہ جتنا مرضی متقی ہے, جبریل کو کہہ رہی ہیں, تو جتنا مرضی متقی ہے, میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے. ہاں جی, جنت, یہ حضرت مریم نے یہ کہا حضرت جبریل کو. تو جنت کی حور جو ہے وہ بھی متقی سے پردہ کرے گی. تو پردہ جو ہے یہ خوبصورت چیز ہے, جنت کی نعمت ہے, اور اس میں بڑی برکت ہے. جنت, اس میں پردے میں بڑی اس میں برکت ہے پردے میں. تو فرمایا کہ جنتی حوریں جو ہے نا وہ پردہ کریں گی. اور اس پردے میں پردہ کیسا ہوگا؟ دیکھیں جو ہوگا نا جنت کا محل, ایک حدیث میں آیا کہ جنت کا وہ محل جو ہے نا جنتی کا, وہ ایک ہی موتی سے بنا ہوگا. مثلا ایک اتنا بڑا موتی ہے جو اندر سے کھوکھلا ہے, اور اس کا پورا محل بنا ہوا ہے اس ایک موتی کا. جائے اس کا جو بھی کلر ہے, جی جیسے کالونی میں گھر ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے, تو اس کا رنگ مختلف ہوگا, سبز ہوگا, سرخ ہوگا, جو بھی ہوگا, یاقوت کا ہوگا, زمرد کا ہوگا, زبرجد کا, جس چیز کا بھی ہوگا. تو اس کا فرمایا کہ وہ موتی اندر سے خالی ہوگا, اور کتنا لمبا ہوگا؟ 60 میل لمبا خالی ہوگا, 60 میل. اور اس کے اندر جنتی کی فیملی رہے گی. اس 60 میل کے ایریے میں اتنا بڑا موتی ہوگا جس کے اندر محل ہوگا, اس کے اندر ہزاروں کمرے ہوں گے, اور اس کے اندر اس کی فیملی رہے گی. اور اگر خالی جگہ بھی ہوگی نا, تو جنتی جب کسی حور کے ساتھ بیٹھے گا یا اس سے گفتگو کرے گا یا اس کا جو بھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا, باوجود جگہ خالی ہونے کے کوئی اس گھر میں رہنے والا اس کو دیکھ نہیں سکے گا. یہ بھی جنت کی نعمت ہے. ہاں جی, جیسے اب یہ بڑا دالان ہے, اس میں اور سارے لوگ بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ہاں جی, لیکن اس میں یہ دیکھیں گے, لیکن جب کوئی ایسا کام ہوگا جس میں ہو کہ کوئی آدمی کسی کو نہ دیکھے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا پردہ ہو جائے گا کہ اس 60 میل کے ایریے میں جہاں وہ بیٹھا اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا. اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ 4 فرسخ 4x4 فرسخ کہتے ہیں 3 میل کا ایک فرسخ ہوتا ہے. 3 میل کا, یہ فارسی کا جو میل ہے نا, فارسی کا پرانے زمانے میں اس کو فرسخ بولتے ہیں. تو کلومیٹر نہیں, میل. 1.5 کلومیٹر کا ایک میل ہے, اور 3 میل کا ایک فرسخ ہے. تو 4 فرسخ بائی 4 فرسخ کتنا ہو گیا؟ 12 میل بائی 12 میل. اس کا ایک ہوگا, وہ ایریا ہوگا جس کے جنتی رہے گا. ایک یہ بھی حدیث پاک میں نے پڑھی. تو فرمایا حور مقصورات فی الخیام, حوریں جو ہیں یہ بند رہیں گی, یعنی اس میں کمروں میں پردہ نشین رہیں گی, خیموں میں. خیام فرمایا, تو خیام جو ہے یہ خیمے کا مطلب ہے کہ خیمے ہوں گے, جیسے اس گھر کو خیمہ کہا گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آگے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, وہ جو حوریں ہوں گی ان کو کسی انسان نے پہلے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا, اور نہ کسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا. یعنی جو جنوں کی عورتیں ہیں, جنیاں, جن سے جنوں کا نکاح ہوگا یا جن رہیں گے ان کے ساتھ, اس جنی کو کسی جن نے ٹچ نہیں کیا ہوگا اور نہ کسی انسان نے ٹچ کیا ہوگا. اور اسی طرح جو انسان کی عورتیں ہو رہے ہیں ان کو نہ کسی انسان نے ٹچ کیا ہوگا نہ کسی جن نے ٹچ کیا ہوگا. آج کل ہے نا کہ
جو جن ہیں یہ انسانی عورتوں پر جب یہ عاشق ہوتے ہیں تو ان کو چھیڑتے ہیں تو یہ ان کو ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ آپ کو علم ہے یا نہیں؟ ہمارے علم میں ہے کہ میں نے کئی ایسے عورتوں کا علاج کیا یا دیکھنے سننے میں آیا کہ جنات جو ہیں وہ عورتوں کو خراب کرتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان ہیں وہ بھی جو حوریں ہوتی ہیں، حوروں کا کیا کہہ رہا ہوں، پریاں ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ان کے معاشقے ان کا ذکر معروف ہے۔ جیسے وہ سیف الملوک آپ نے اگر پڑھی ہے تو اس کا بھی ذکر اسی طرح ہے کہ سیف الملوک ہے وہ مصر کے شہزادہ تھا، اور جو تھی وہ بدیع الجمال جس کو میاں محمد صاحب نے لکھا ہے، تو وہ سیف الملوک وہ پریوں کے علاقے میں اس کے حسن جمال، اور رشیا کے علاقے میں آپ گئے وہاں، اور سیف الملوک وہاں گیا۔ تو یہ جو ہے نا فرمایا کہ یہ چونکہ دونوں جن سے ایک دوسرے کے ساتھ میس اپ ہوتی ہیں، تو فرمایا جنت ایسی ہوگی جس میں جو جنوں کی عورتیں ہیں یا حوریں ہیں یا انسانوں کی عورتیں اور حوریں ہیں وہ ایسی ہوں گی کہ جن کو کسی جن یا کسی انسان نے کبھی مس نہیں کیا ہوگا۔ اور ایک مثال اور بھی اس کے ساتھ ہے کہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا کی عورت بیوی یہ بہتر ہوگی یا حور بہتر ہوگی؟ ہاں جی، آج کل بہت سارے آدمیوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے 70 حوروں کا نام سن کر، لیکن یہی سوال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، ام المومنین نے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی عورت ہے نا، اس کا حسن و جمال کے سامنے حور کا حسن و جمال کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جو حسن و جمال دے گا نا، یہ آپ کی اور ہماری بیوی کو، یعنی جو آج ہمارے نکاح میں ہے یا کسی مومن کے نکاح میں ہے، تو وہ حسن و جمال رب تعالیٰ اس کو ایسا عطا فرمائے گا کہ ایسا حسن و جمال، یہ ام سلمہ کی حدیث میں ہے، ایسا حسن و جمال اس حور کے پاس نہیں ہوگا۔ پھر حضور نے پوچھا ام سلمہ نے، ام المومنین نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسن و جمال اس عورت کے پاس کہاں سے آ جائے گا؟ فرمایا اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اس حور نے نمازیں نہیں پڑھی۔ سمجھ آئے نا جی؟ اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے نمازیں نہیں پڑھی۔ اس نے روزے رکھے ہیں، اس نے روزے نہیں رکھے۔ اس نے کتنی عبادت کی ہے اللہ کی، حج کی ہے، عمرے کی ہے، تلاوت کی ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، اس نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، اس جنت کی حور نے نہیں کیے۔ تو اس کا حسن و جمال جو ہے نا اس حور سے اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اس کی جو ہے خادمہ نظر آئے گی۔ ایسا حسن و جمال رب تعالیٰ اس بیوی کو دے گا جس سے آج مسلمان نفرت کرتا ہے۔ ہاں جی، اب یہ ایک سوال اور آیا حدیث پاک میں، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں عورتیں جو ہیں کس کے نکاح میں ہوں گی؟ کہ عرض کی کہ حضور کئی عورتیں جو ہیں وہ 3 4 مردوں سے نکاح کرتی ہیں، ایک سے کیا وہ فوت ہو گیا، دوسرے سے کیا وہ فوت ہو گیا، تیسرے سے کیا اس نے طلاق دے دی وہ فوت ہو گیا، چوتھے سے کیا۔ تو یہ کتنے عورتوں کے نکاح میں، کتنے مردوں کے نکاح میں عورت ہوتی ہے، تو جنت میں کس کے نکاح میں ہوگی؟ تو 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے نکاح میں وہ آخر وقت میں ہوگی، مثلا ایک آدمی نے 4 عورتوں سے نکاح کیا ہے، تو جو عورت ایک آدمی نے 4 عورتوں سے نکاح کیا ہے، پہلے ایک سے وہ فوت ہو گئی، طلاق دے دی، اب جو آخری عورت ہے جب یہ مری ہے یا وہ فوت ہوا ہے، تو جس کے نکاح میں تھی اگر دونوں جنتی ہیں تو اس کے نکاح میں جائے گی۔ ایک یہ حدیث ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے چند خاوند ہیں جو یہ کے بعد طلاق ہو گئی یا فوت ہو گئے، تو اب جو ہے اگر وہ کسی کے نکاح میں نہیں ہے اس وقت، موت کے وقت کسی کے نکاح میں نہیں ہے، وہ چاہے اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے یا اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو اب اس کو قیامت کے دن اختیار دیا جائے گا۔ اور پہلے خاوندوں میں جو اچھے اخلاق کا مالک تھا، جس نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، جس کو وہ پسند کرتی ہے،
اس کو اختیار دیا جائے گا کہ تو اس کے ساتھ نکاح کر لے. عورت کو یہ جب وہ جائے گی تو اس کی حالت بدلی ہوگی, کیوں نہیں پسند کرے گا؟ جب وہ عورت اتنی خوبصورت ہوگی, ہاں جی, جیسے اپنے سورہ واقعہ کا کہ درس آنے والا ہے, فجعلناہن ابکارن, یعنی وہ جو آخری رکوع ختم ہونے وقت آئے گا نا, اس وقت انہی کا ذکر ہے کہ وہ کیسی عورتیں ہوں گی, ان کیا ہوگا. تو فرمایا کہ اب دونوں اگر تو اس نکاح میں ہے جب وہ فوت ہوئی ہے, تو اگر دونوں میاں بیوی جنت میں گئے تو ان کے نکاح میں وہ عورت آئے گی. اور اگر وہ عورت اسے خاوند فوت ہو گئے پہلے یا ڈائیورس ہوتی گئی, تو اب اس کو اختیار ہے کہ ان 4-5 خامدوں میں جس کے ساتھ اس کا اچھا وقت گزرا ہے, جس کو بااخلاق سمجھتی ہے, وہ ان کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا. تو لیکن یہ جنت کی نعمت ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کل کی جو عورتیں جس سے خاوند اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ اس سے نفرت کرتا ہے جی نفل بہت پڑھتی ہے, تلاوت بہت کرتی ہے, یا یہ جو ہے ہر وقت سجدے میں پڑی رہتی ہے, یا یہ مطلب جو بھی کسی کا مقصد ہے, یا عورت خاوند کے خلاف کوئی شکایت کرتی ہے, لیکن جتنی وہ نیک ہوگی عورت, قیامت کے دن اتنا اس کا حسن و جمال زیادہ ہو جائے گا. اور وہ جو ہے نا بالکل اس کی ینگ ایج اور سب کچھ اس کی جو ہے نا رب تعالیٰ اس کو ایک خوبصورت شکل میں رب تعالیٰ اس کو پیش فرمائے گا. یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو فرمایا حوریں جو ہیں یہ اپنے پردوں میں, اپنے خیموں میں پردے کے ساتھ رہیں گی. اللہ کی کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے جن کو نہ کسی انسان نے مس کیا ہوگا نہ کسی جن نے ان کو مس کیا ہوگا. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اب فرمایا آگے, متکئین علی رفرف خضر وعبقری احسان. تو تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں پر, متکئین تکیہ لگائے ہوئے, یعنی جب بیٹھیں گے جیسے نواب نہیں بیٹھتے, بادشاہ شہزادے بیٹھتے ہیں, اس طرح کر کے جنت میں. ظاہر ہے کہ ایک آدمی جب جنت میں چلا جائے گا تو اس کے لیے ساری نخرے اس کے پاس آ جائیں گے ماشاءاللہ. سمجھیں جی, جب آپ کو کوئی آدمی کسی کمپنی کا چیف بنا دے یا کسی یونیورسٹی کا ڈین بنا دے تو آپ کیسے بیٹھیں گے؟ ہاں جی, یعنی وہ جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے, اپنے آپ آ جاتی ہے چیزیں وہ. ہاں جی, تو یہ یعنی بات یہ ہے میرے دوستو, جو سمجھنے کی بات ہے, مذاق کی بات نہیں ہے, جو سمجھنے کی بات ہے. یہ عمر کتنی ہے جو رب تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو دی ہے؟ کوئی 40 سال, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال. اس سے اوپر تو پھر جو ہے نا, یعنی 70 سے اوپر جب جاتا ہے تو پھر اسی کی خواہش ہوتی ہے جو سوشل سیکیورٹی اچھی لیتا ہو کہ چلو لمبا چلا جائے, سوشل سیکیورٹی اس کی 4 دن جو ہے چلتی رہے, ورنہ رہنے کی حالت تو کوئی نہیں ہوتی. گھر میں بھی اس کو کوئی نہیں رہنے دیتا. بابا اب جو ہے نا یہ کونا آپ نے تھوکوں سے بھر دیا ہے, ہاں جی, یہ حالت ہو جاتی ہے. ابھی میں نے دیکھا ترس دیتے ہو کتنے دفعہ مجھے کھانسی آئی, گھر میں یہ حال ہوگا تو کیا ہوگا. ہاں جی, تو یہ عمر جو ہے نا, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, سورۃ الرحمن کی آپ نے کتنی خوبصورت نعمتیں سنی ہیں شروع سے لے کر اب تک. یہ 60 سال یا 50 سال یا 40 سال یا 20 سال یا 30 سال یا پہلی عمر کو چھوڑو, آج کے دن سے ہی اگر تم تصور کر لو کہ یار جو 4 سال رہ گئے ہیں زندگی کے, ان کو اللہ کا بندہ بن کر گزارو, تو یہ جتنی بھی نعمتیں الرحمن سورت میں آپ نے پڑھی ہیں, اگر یہ آپ کو مرنے کے بعد مل جائیں تو یہ سودا کوئی برا ہے, مہنگا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. اور مسلمان بن کے رہنا, میں کل حدیث پاک پڑھ رہا تھا, حدیث مسلم شریف کی شرح, وہ صاحب شرح جو ہے وہ بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی, بہت پیاری بات کی. انہوں نے حدیث پر لکھ رہے تھے کہ جو پل صراط ہے
یہ ادق یعنی بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے. بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے. یہ برج ہے جہنم کے اوپر، یہ برج ہے. پل صراط جو ہے نا جہنم کے اوپر برج ہے. 15,000 سال کا رستہ ہے. 5,000 سال اوپر چڑھنا ہے، ایسے اوپر 5,000 سال یہ سیدھا اس کے اوپر چلنا ہے، 5,000 سال نیچے اترنا. یہ ہے پل صراط. اور اس میں جو ہے نا یہ معتزلہ اور قدریہ لوگ یہ اس کے منکر ہیں. کہتے ہیں کہ پل صراط وغیرہ کوئی نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ تلوار سے تیز ہو اور بال سے باریک ہو، کوئی اس پر چل سکتا ہے. جب اس پر چل سکتا نہیں کوئی تو یہ بات ہی غلط ہے. یہ قدریہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جب بال سے باریک ہو، تلوار سے تیز ہو. آپ کسی آدمی سے آپ غیر مسلم سے جا کر کہیں کہ ایک برج ہے جو بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اس پر ہم نے گزرنا ہے، وہ مانے گا؟ اس کو تو خیر علم ہی نہیں ہے نا. لیکن ہمارا ایمان ہے اس لیے ہم مانتے ہیں. لیکن جو جبریہ اور جو ہے نا کہ معتزلہ اور قدریہ ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن مفسر صاحب کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ پل صراط 2 ہیں. انہوں نے لکھا کہ پل صراط 2 ہیں، ایک دنیا میں ہے، ایک آخرت میں ہے. اور انہوں نے لکھا کہ دنیا میں کیا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، ضروریات دین پر ایمان لایا، ایمان کی جو شرطیں صفتیں ہیں اس پر ایمان لایا. اب اس کا دنیا میں رہنا یہ اس بال سے باریک اور تلوار سے تیز پل صراط پر چلنا ہے. یہ دنیا کی پل صراط ہے. اب دیکھو نا، اب باہر نکلو تو باہر بازار کا حال دیکھو کیا ہے. تو آپ کو کیسے چلنا ہوگا؟ نظر کو نیچی کر کے آپ کو چلنا ہوگا کہ میری نظر کسی غیر محرم پر یا کسی غیر شرع چیز پر نہ پڑے. اب جب آپ کھائیں گے ہوٹل سے یا آپ گوشت لیں گے تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ گوشت حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ ہاں جی، کبھی سوچا آپ نے؟ یہ پل صراط ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں خود اور میں اپنے بچوں کو کیا کھلا رہا ہوں. یہ پل صراط ہے. پھر آپ کیا جہاں بھی رہتے ہیں کیا وہ ہر نماز آ کر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اس دور میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھیں تو کتنی مشکل آپ کے لیے ہوگی. پھر آپ جب لین دین کھانا پینا آپ کا جو ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، آپ زندگی گزار رہے ہیں کہ خلاف شرع کام کر رہے ہیں یا شریعت کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو آپ سمجھدار ہیں. آپ روزمرہ کی ساری چیزوں پر نظر دوڑائیے. کیا آپ کو اسلام پر چلنا اور ایک ایک چیز کو ناپ تول کر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا یہ پل صراط سے کم ہے؟ یہی انہوں نے فرمایا کہ ایک پل صراط دنیا میں ہے. جو شخص اس دنیا میں ایسی زندگی گزارتا ہے کہ اس کو کسی قسم کا اس نے گناہ نہیں کیا، حرام نہیں کھایا، خلاف شرع کام نہیں کیا، اس کے لیے قیامت والی پل صراط کوئی معنی نہیں رکھتی. ویسے گزرے گا جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہوا کی طرح گزر جائیں گے، گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، جٹ طیارے کی طرح گزر جائیں گے اور بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ 15,000 میل کا سفر کہاں سے کہاں رہ گیا. تو یہ پل صراط جو ہے، اب یہ دنیا میں اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ دنیا رب تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بنائی ہیں ہمارے لیے، ہم نے یہ لینی ہے، تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی پیاری زندگی جو ہے شریعت کے مطابق گزار لیں. اب اتنی عمر میں تو آپ نے سب کچھ دیکھ لیا نا، امریکہ دیکھ لیا، یورپ دیکھ لیا، سارے
گریٹ ایڈونچر دیکھ لیا، سکس فلیگ دیکھ لیا، اپنے جہازوں پر سفر کر لیا، ہاں جی، پیزے پوزے کھو لیے، جتنا سب کچھ کھا لیا. اب بھی اگر سوچ لیں آپ کہ میں ہر میرا لمحہ جو ہے نا وہ شریعت کے مطابق گزرے گا، تو جنت کی یہ ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں. یہ کوئی سودا مشکل نہیں ہے، اور انسان کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں جی، تو کیا فرمایا کہ متقین علی رفرفن، سبز رنگ کے بچھونوں پر. رفرف سے ہے نا، رفرف، اس کی کئی تفسیریں، بڑی تفسیریں کی ہیں. علامہ قرطبی نے جو تفسیر قرطبی والے نے اس کی بڑی تفسیریں کی. ایک تفسیر اس کی یہ کی ہے بعض مفسرین نے کہ جو بیڈ پر جو چادر بچھائی جاتی ہے اوپر والی چادر، اس کو رفرف کہتے ہیں. وہ بڑی اچھی بچھاتے ہیں نا تاکہ بیڈ اچھا لگے، بیٹھے تو ایک دفعہ پتہ چلے کہ صاحب بیٹھے ہیں بیڈ پر یا مسز بیٹھی ہیں بیڈ پر. تو یہ اس لیے نا اس کو فرمایا کہ رفرف اس چادر کو کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ سبز رنگ کا کارپیٹ ہے، قالین ہے، اس کو کہتے ہیں جس پر یہ امیر لوگ بیٹھتے ہیں نیچے، جیسے عرب میں لوگ کارپیٹ پر بیٹھتے ہیں، تو سبز گرین کارپیٹ کو بھی رفرف کہتے ہیں. ایک تفسیر انہوں نے یہ کی ہے کہ رفرف ایسی جس پر حضور تشریف لے گئے جنت میں اور عرش پر، وہ رفرف تھا، سبز رنگ کا کارپیٹ تھا جس پر آپ بیٹھ کر گئے. تو فرمایا انہوں نے ایک تفسیر یہ کی کہ رفرف وہ سواری ہے جس پر بندہ اپنی محبوبہ کو یا اپنے محبوب کو بٹھا کر جب سفر کرے تو وہ کبھی اونچائی میں چلی جائے، کبھی نچلی طرف چلی جائے، کبھی دائیں مڑ جائے، کبھی بائیں مڑ جائے، اور اس کو ہچکے آئیں ادھر ادھر، لیکن پروٹیکشن ہو، نہ گرے، نہ اس کو کوئی چوٹ لگے، اور وہ انجوائے کرے. اس کی مثال میں دنیا میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں، جیسے یہ سکس فلیگ میں رائڈز نہیں ہے، ہاں جی، کہ اس پر سیٹ ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا جوڑا جاتا ہے، اور وہ اونچی چلتی ہے، کیسا مزہ آتا ہے. پھر نیچے جاتی ہے تو کیسا مزہ آتا ہے. پھر جب دائیں مڑتی ہے، بائیں مڑتی ہے، تو یہ تو پتہ تو ہے کہ پروٹیکشن ہے، آدمی گرتا نہیں ہے. تو یہ رفرف کی تعریف صاحب قرطبی نے کی ہے کہ پھر وہ جب وہ ادھر ادھر مڑتی ہے تو وہ اپنے ساتھی ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کیسا لگا آپ کو. ہاں جی، فرمایا یہ جنت کے رفرف ہے. تو تکیہ لگائے ہوئے رفرف پر، سبز پر، وہ اب کری یہ نسان، اور اب کری وہ چاندنیوں پر جو خوبصورت ہے. اب کری کا لفظ جو ہے نا یہ بھی ایک خاص ہے. اب کری لفظ آپ نے عام طور پر کتابوں میں، رسالوں میں پڑھا ہوگا اردو میں کہ اب کری. اب میں کہتا ہوں اب کری کیا ہے. اب کری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص جو بڑے اچھے کپڑے بناتا تھا، عرب میں بڑے اچھے کپڑے بناتا تھا، خوبصورت کپڑے بناتا تھا. اس کو جب وہ بے مثال اور لاجواب قسم کے کپڑے بناتا تھا تو اس کو جو ہے نا اس کا نام ابکری تھا. تو اس کا نام ابکری تھا، اس کے گاؤں کا نام اس کے نام پر پڑ گیا، یعنی اس گاؤں کا نام ابکری بن گیا اس آدمی کی وجہ سے. جیسے بہت سارے گاؤں جو ہیں یا شہر ہیں یہ آدمیوں کے نام پر ہیں. میں پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام ملتان تھا، تو ملتان اب شہر ہے. ہاں جی، ٹھٹا ایک شہر ہے، وہ بھی ان کے پوتے کا نام تھا. اسی طرح بہت سارے شہر جو ہیں یہ آدمیوں کے نام پر ہیں. تو اس کے نام پر ابکری گاؤں تھا عرب میں. تو چونکہ وہ بڑی بے مثال چیزیں خوبصورت بناتا تھا اس لیے اس کو ابکری کہا. قرآن مجید نے ابکری کیوں فرمایا؟ قرآن مجید نے بھی ابکری اس لیے فرمایا کہ وہ لاجواب چیزیں، نادر چیزیں جو کہیں نہیں ملتی، جو بے مثال چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو ابکری کہا جاتا ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر کے بارے میں، یاد رکھیے حضرت عمر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جو ہے یہ مجھے ابکری شخص لگتا ہے. یعنی حضرت عمر جو ہیں یہ ابکری شخص ہے، ایسا نادر شخص ہے کہ اس جیسا انسان نہیں ملتا. حضرت عمر کے بارے میں فرمایا ابکری ہے. اور عرب کے لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ابکری وہ علاقہ ہے جہاں جن رہتے ہیں، جہاں پریاں رہتی ہیں، یعنی جہاں انسان نہیں جا سکتا، اور وہاں بڑی ہر چیز بڑی عجیب قسم کی ہے.
جنوں کا علاقہ، حوروں کا علاقہ، پریوں کا علاقہ وہ عبقری ہے، تو اس کو کہا کرتے تھے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ میاں محمد صاحب نے جو کتاب لکھی سیف الملوک، جب وہ پڑھے آپ تو بدیع الجمال جہاں رہتی تھی وہ پریوں کا علاقہ تھا. تو آپ اس کی تعریف سنیں، اس کو پڑھیں، آپ حیران رہ جائے کہ جو انہوں نے نقشہ کھینچا ہے اس علاقے کا، تو وہ عبقری علاقہ ہے. اس کو عرب لوگ سمجھتے تھے عبقری. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کے مطابق فرمایا کہ جنت ایسی ہوگی جس پر سبز رنگ کے تکیوں پر یا سبز رنگ کے بیڈ کی چادروں پر، سبز رنگ کے قالین پر یہ تکیے لگا کر لوگ بیٹھے ہوں گے، اور وہ عبقری انسان، اور ان کے کپڑے، ان کا چہرہ، ان کا رین بین سین ایسا ہوگا جیسے عبقری ہوتا ہے، یعنی نادر المثال، جس کی مثال نہ ملتی ہو، بڑا عجیب قسم کا ہوگا جو آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا یہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سے نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. یہ آخری ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، میں نے یہ پہلے بیان کیا، آج پھر بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ صورت پڑھی تو سارے صحابہ بالکل آپ کی طرح خاموش بیٹھے رہے. کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا، کسی نے الحمدللہ نہیں کہا. حضور نے جب پڑھی نا صورت، کسی نے جواب نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا تم سے تو جن بہتر تھے، تم سے تو جن بہتر تھے. کل میں نے یہ پوری صورت ان کے سامنے پڑھی، اور جب میں پڑھتا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہر جن جو ہے آگے سے مجھے جواب دیتا وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، کہ تم رب کی کون کون سے نعمتوں کو اے جنوں انس چھٹلاؤ گے. تو ہر جن کیا کہتا، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ نُكَذِّبُ نُكَذِّبُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. اے رب ہمارے، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. فَلَكَ الْحَمْدُ، تیرے لیے ہی حمد ہے، وَلَكَ الشُّكْرُ، اور تیرے لیے ہی شکر ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جن مجھے یہ جواب دیتے ہیں اور تم چپ کر کے بیٹھے رہتے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ سن رہے ہو تو کبھی کبھی اس فقیر کو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ سے کیسے بھی آپ یہ بھی جواب دے دیا کرو، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اب جو ہے یہ آپ نے اس صورت میں کتنی دفعہ آئی ہے؟ 31 بار. کتنی بار آئی ہے؟ 31 بار. مفسرین نے لکھا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. یہ رب تعالیٰ نے گنا نا کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کو علم سکھایا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، شمس کو پیدا کیا، قمر کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، مرج البحرین یلتقیان. یہ جو ہے نا، جو رب تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا، ان کو سجایا، ان کو سکھایا، ان کو رکھا، یہ تخلیق ہے. رب تعالیٰ نے جن چیزوں کی تخلیق فرمائی، نئے اس طرح سے ان کو بنایا اور ان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے 8 دفعہ اس کو ذکر کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یعنی جتنی چیزوں کا ذکر کیا نا کہ میں نے یہ چیز بنائی ہے، اتنی چیزوں کا 8 دفعہ ذکر کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کے بعد دوسرا رکوع جو ہے اس میں جہنم کا ذکر ہے. اور جہنم کتنی ہے؟ 7. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 ہیں، یا 7 طبقے جہنم کے ہیں. تو ہر جہنم کے طبقے کے ذکر کے بعد، ہر عذاب کے بعد، ہر جہنم کے ذکر کے بعد، اس کی تکلیفوں کے بعد، اس کی جو بھی ذکر کیا رب تعالیٰ نے دوسرے رکوع الرحمن میں، تو 7 جہنم کے 7 طبقے ہیں. اللہ نے دوسرے رکوع میں 7 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے نا؟ حساب تو کاری لوگ ہیں نا. 15. اب آگے جو ہے تیسرا رکوع، اس میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
دو جنتوں کا ذکر فرمایا، اور اس جنتوں میں پھر فرمایا عینان تجریان فیہما من کل فاکہۃ زوجان ذواتا افنان، وہ ساری جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں پہلی دو جنتوں کی، اس میں اللہ نے 8 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور ہر نعمت کے بعد ذکر فرما کر فرمایا کہ تم اس رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو چونکہ جنتیں کتنی ہیں؟ 8، تو رب تعالیٰ نے 8 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذکر کیا۔ کتنا ہو گیا؟ 15 تے 8 23۔ اس کے بعد جو آج کا درس ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، پھر دوسری 2 جنتوں کا ذکر کیا، جنت الفردوس اور جنت المأوا کا۔ اس کے اندر بھی یہ ساری نعمتیں آپ سن رہے ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی۔ تو ان چونکہ جنتیں 8 ہیں، پھر 8 دفعہ پھر رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا 8 جنتوں کا، اور فرمایا کہ رب تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں یہ جنتیں نصیب فرمائے اور جہنم کی آگ سے تمہیں محفوظ فرمائے۔ یہ 31 مرتبہ رب تعالیٰ نے فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آپ نے سورۃ الرحمن کئی دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن اگر آپ کو یہ ہمارے درس یاد رہیں یا کبھی آپ جو ہے ان کو دوبارہ بھول جائیں تو اس درس کو ہماری ویب سائٹ پر ہے، آپ سن لیں ایک دفعہ یہ پوری صورت، اور اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے یا جو لوگ پوری دنیا میں ہمارا درس جب جاتا ہے تو جب یہ لوگ سنیں گے ہمارے درس کو تو اس کے بعد سورہ یا سورۃ الرحمن پڑھیں گے تو ان کا لطف کچھ اور ہوگا۔ آخری آیت تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ آخری آیت، یعنی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام، تبارک اسم ربک، بہت برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت والا اور بزرگی والا ہے۔ ہاں جی، اب یہ 2 دفعہ آیا ہے، اس پر میں ذکر کرتا ہوں۔ رب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آیت نمبر 26 اس میں کیا فرمایا؟ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور ایک رب کی ذات باقی رہے گی۔ ہاں جی، ایک وہاں فرمایا اور ایک یہاں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور صاحب اکرام ہے۔ 2 دفعہ کیوں فرمایا؟ پہلی میں اس لیے فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں کے ختم ہونے کا ذکر کیا کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ جہاں دنیا کی نعمتیں، یہ ساری نعمتیں جتنی ہیں یہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ جب یہ ختم ہو جائیں گی تو فرمایا، اس لیے فرمایا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، تیرے رب کا نام باقی رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، تیرے رب کا نام باقی رہے گا۔ اور یہاں آخرت کی نعمتوں کے بعد فرمایا، یہ ساری آخرت جنت کی نعمتیں ہیں نا، ساری نعمتوں کے بعد فرمایا تو یہ اس لیے فرمایا کہ آخرت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کے بعد موت نہیں ہے، فنا نہیں ہے، آخرت کی نعمتیں نہیں ہیں، فنا نہیں ہوگی، تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ اپنا ان نعمتوں کا کمال نہیں ہے کہ وہ ختم کیوں نہیں ہوئی، وہ بھی تیرے رب کا کمال ہے جس کا نام بڑا بلند و بالا ہے، عظمت و عظمت والا ہے، کہ اس رب نے آخرت کی نعمتوں کو باقی رکھا ہے، اس کو بقا دی ہے، تو وہ نعمتیں بھی رب کے فضل سے باقی ہیں۔ جو دنیا کی نعمتیں جب اس نے چاہا ان کو فنا دے دی، اور آخرت کے نعمت کو جب اس نے چاہا کہ اس کو رکھے، اس کی نعمتوں کو اس نے رکھ لیا۔ یہ تیرے رب کا نام برکت والا ہے اور وہ عظمت والا ہے، اس نے یہ کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو ہر نماز کے بعد آپ 3 دفعہ استغفار پڑھتے، آپ بھی پڑھا کریں۔ وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بس۔ ہمارا کوئی آدمی نہیں پڑھتا، کبھی سنا آپ نے کسی کو پڑھتے ہوئے؟ پڑھا کریں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد 3 دفعہ استغفار پڑھتے ہیں تو استغفار اگرچہ بڑا لمبا ہے، جس کو جتنا علم ہے وہ اتنا پڑھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ،
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم به ومن الذنب الذی لا اعلم. ہاں جی، تو یہ جتنے ہیں نا مختلف قسم کے صیغے ہیں، کچھ چھوٹے کچھ لمبے. تو چھوٹا سب سے کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. تو یہ تو آسان ہے نا، کہ لمبا یاد کر لیں تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی، لمبا یاد کر لیں، اور نہیں تو یہ یاد کریں، ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار استغفار پڑھتے اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے، ومنک السلام، اور تجھ سے بھی سلامتی ہے. تو سلام ہے، تجھ سے سلامتی ہے. تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، تیرا نام بہت بلند و بالا ہے، تو صاحب عزت ہے، تو صاحب اکرام ہے. پھر آپ یہ دعا مانگتے تھے. تو اب یہ جو ہے نا، اس سورت کے آخر میں بھی یہ ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تو یہ تھی سورت الرحمن شریف. امید ہے آپ لوگوں کو یہ تفسیر پسند آئی ہوگی. دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو، جو جنتی نعمتیں ہم نے بیان کی ہیں، رب تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ عطا فرمائے اور ایسے کام کرے جس سے وہ ان نعمتوں کا حقدار بن جائے. اس کے بعد سورت واقعہ ہوگی، اس میں بھی بڑی خوبصورت تفسیر ہے. حدید آئے گی، اس کے اندر بھی بڑی تفسیر ہے، خوبصورت تفسیر ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگلے درس سے نا ہم ٹائم تھوڑا کیا کریں گے، یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. رب تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، محنت کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے. جو کوتاہی غلطی ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے یا بے ادبی ہوئی ہے، رب تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور جو اس میں بہتر چیز ہے، جو لوگ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کریں، اللہ انہیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے، مجھے بھی اس کا اجر عطا فرمائے. اس لیے کہ میں تو یہ حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں، اس لیے آپ کو یہ باتیں بتاتا ہوں کہ میں نے ایک روایت پڑھی. ایک عالم کو رب تعالیٰ نے بخش دیا. اس نے پوچھا، یا اللہ مجھے تو نے کس طرح سے بخش دیا؟ فرمایا، جب تو واعظ کرتا تھا نا، ایک بندے نے تیری بات کو پسند کیا. ایک بندے نے، اس نے کہا کہ یا اللہ اس عالم کو بخش دے، اس نے ایک اچھی بات کی ہے. تو اس آدمی کی دعا سے میں نے تمہیں بخش دیا. تو کسی کے بھی دل میں بھی میری بات اتر جائے، اس کو پسند آ جائے اور اس کا یقین کر جائے، اس نیک آدمی کی برکت سے، اس کی دعا سے میری مغفرت ہو جائے گی. مجھے تو یہی امید ہے. میرے پاس تو عمل کا کوئی خزانہ نہیں ہے، کسی قسم کا عمل نہیں ہے. من آنم کے من دانم، میں اپنے آپ کو خود جانتا ہوں کہ بہت چرب اللسان، زبان بہت چلتی ہے، عمل کے معاملے میں بہت سست ہوں. آپ میرے لیے دعا فرمایا کہ رب تعالیٰ میری مغفرت فرمائے اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.